اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ نے بلا کے کہا تھا کہ میں آپ کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں، قاضی القضاء آپ بن جائیں۔ امام صاحب فرمانے لگے میں اس قابل نہیں ہوں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اگر امام اعظم یہ دعویٰ کر جاتے ہیں کسی جگہ کہ میں فلانی چیز کے قابل نہیں، تو میرا خیال ہے کبھی کبھی مجھے بھی مان ہی جانا چاہیے کہ فلاں منصب کے میں قابل ہوں۔ لیکن یہ لفظ کہنا، یہ جملہ زبان پہ آنا، یہ اللہ معاف کرے، یہ بہت ہی بڑے جگرے کی بات ہے کہ میں اس منصب کا اہل۔ امام صاحب فرمانے لگے، امام اعظم، اس نے کہا جناب لگ جائیں، اگرچہ اس کے پیچھے حکمت اور تھی، امام صاحب کر عاجزی ہی رہے تھے۔ اس نے کہا آپ قاضی لگ جائیں، فرمایا میں قابل نہیں۔ کہنے لگا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ قابل ہیں۔ آپ فرمانے لگے تو نے خود ہی تو فیصلہ کر دیا، جو جھوٹا ہو اسے قاضی تو نہیں نہ بنایا جاتا، یہ تو نے فیصلہ کر دیا، جھوٹا آدمی تو قاضی نہیں، قاضی تو کسی سچے کو بنانا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ذمہ داری، ایک حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام کی، حضور نے فرمایا جس کے ذمہ فیصلہ لگایا گیا نا، مسند امام احمد میں موجود ہے، فیصلہ جس کے ذمہ لگایا گیا کہ یار یہ ہمارا فیصلہ کر دو، محبوب فرماتے ہیں اس کو تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا اس کے ذمہ۔ اور یہاں آپ جس کو مرضی چودھری بنا لو، وہ تیار بیٹھا ہے، آپ کہیں جناب آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، بندے ریڈی ہیں، کہتے ہیں میں میرے جیسا مرشد دوسرا ملنا ہی کوئی نہیں۔ تھوڑا احساس کریں، پہلے تو ذمہ داری قبول کرنے سے پہلے سوچیں، اور اگر کوئی ذمہ داری آپ نے لے لی ہے، آپ اس منصب پہ بیٹھ گئے ہیں، آپ کسی نہ کسی طریقے فائز ہو گئے ہیں، پھر آپ احساس کریں یار، پھر آپ خیال کریں، پھر تھوڑی محبت کریں۔ اگر آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی شعبے سے، مجھے ایک الیکٹریشین کی بات بڑی یاد آتی ہے کہ وہ ایک دفعہ کام اس کو ہم نے بتایا کہ مسجد کا، تو میں نے ایک صاحب کو فون کیا، تو وہ میں نے کہا یہ آئیں گے تو ان کو سامان دے دینا، انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ بعد میں نا اس جس دکاندار کو میں نے فون کیا تھا اس کا مجھے فون آیا، کہنے لگا کہ آپ کا رشتہ دار ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کوئی شاگرد مرید ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا واقعی؟ میں نے کہا آپ نے یہ کیوں پوچھا ہے؟ کہنے لگا الیکٹریشین تو کبھی اتنا پیار کرتے ہی نہیں، وہ کہتا ہے اس کے بغیر بھی گزارا چل جائے گا، یہ چیز اتنی بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اتنی بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اتنی بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اتنا بھی ہو جائے۔ وہ تو بار بار چیزیں کم کرا رہا تھا، میں دینا چاہ رہا تھا، وہ بار بار کم کرا رہا تھا، اور پھر یہاں تک مجھے کہہ کے گیا کہ یہ چیز اگر نہ لگی تو آپ واپس کر لیں گے۔ تو الیکٹریشین تو یہ کام نہیں کرتے، ہمیں تو بعد میں کئی لوگ بیچ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی آپ کا اپنا تھا؟ میں نے کہا یار نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پہلی ملاقات ہوئی ہے۔ میں اس شخص کے پاس گیا، میں نے کہا یار دکاندار آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، تو وہ کہنے لگا میری ماں نے مجھے ایک کی نصیحت کی، بالکل ان پڑھا، اور پیر صاحب کی نہیں، استاد صاحب کی نہیں، اماں کی بات سناتا ہے، کہتا ہے اماں نے ایک کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا کسی کا بھلا کرے گا تو رب تیرا بھی بھلا کرے گا۔ مطلب اس میں کوئی لیکچر نہیں ہے، اس میں کوئی تفصیلات نہیں ہے، اس میں کوئی مسجع مکفہ۔ تو کہتا ہے میں نہ جہاں جہاں بھی کام کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں مالکوں کا بھلا ہو۔ تو وہ جو سامان تھا نا اس سے گنجائش بھی نکل سکتی۔ بھائی کیا بگڑے گا اگر آپ ذمہ داری سے کام کریں؟ مطلب کیا بگڑے گا اگر مزدور مسالہ اتنا بنائے جتنا کو اس کو پتہ لگ جانا، اور تھوڑی مہربانی کرے، تھوڑی توجہ دے، کسی کا نقصان نہ کرے، تو پھر اللہ بھی اسے برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارے مزاجوں میں وہ چیز ہی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ٹیچر ہونا، اسکول کا ٹیچر ہونا بہت بڑی بات ہے، اور ٹیچر روز جلوس بھی نکالتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، پر جب ٹیچر چھٹی سے پہلے سموسے منگا کے پیسے ڈال کے سموسے کھا رہے ہوتے ہیں، تو انہیں اس وقت بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ کلاسیں شور کر رہی ہیں اور استاد سموسے کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر استاد کا اکرام بڑا ہے تو پھر استاد کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں، اسے پھر سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں جہاں جہاں بھی آپ ہیں، بحیثیت بیٹے کے، بحیثیت ایک والد کے، بحیثیت ایک استاد کے، بحیثیت ایک شیخ کے، آپ جہاں ہیں جس منصب پہ ہیں آپ ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ ایسے بھی استاد ہوتے تھے، وہ لوگ بھی ہوتے تھے۔ اقبال اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں
کہتے ہیں میرا شیخ، میرا استاد جب صبح آتے تھے نا وہ پڑھانے کے لیے، تو کہتے ہیں وہ روٹیاں باندھ کے لایا کرتے تھے، اور وہ انہوں نے نا روٹیاں باندھ کے رکھی ہوئی ہوتی تھی، اور جب دوپہر کو وقت ہوتا تھا کھانے کا تو وہ دیکھتے تھے کون کون سا بچہ کھانا لایا اور کس کس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں پھر وہ ان سب کو بلاتے اور کہتے ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے آج میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ۔ کہتے ہیں پھر وہ ڈھونڈا کرتے کہ کون کون بچہ ایسا ہے جو فیس جمع نہیں کرا سکتا، کون ہے، پھر وہ اس سے پیار کرتے۔ پھر اقبال تڑپ کے کہنے لگے اگر کوئی شعیب آئے مدرسہ، پھر شبانی سے کلیمی دو قدم، اگر کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو احساس کرے کہ مجھے تھوڑا دیکھنا ہے کس کو کہاں کتنی ضرورت ہے، کون آدمی ہے جو جس تک میں پہنچوں گا تو میں اس کا کچھ فائدہ کروں۔ ہم اگر اپنی ذمہ داریاں اس حساب سے پوری کریں، جب کوئی دادا بن جاتا ہے تو ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کو بہت سمجھدار سمجھنے لگتے ہیں اس کے خاندان کے لوگ۔ اب اگر کبھی اس کی منہ سے غلطی سے بھی گالی نکلے گی تو بہت بڑا نقصان کرے گا، بچے عادی ہو جائیں گے، اس کا نقصان ہوگا۔ تو اپنی ذمہ داری خوب اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں، خوب اچھے طریقے، اور کتنا لمبا فرق نہیں پڑتا۔ صبح اگر 8 بجے سے لے کے آپ کی 4 بجے تک ڈیوٹی ہے نا، تو آپ اگر اس میں سے کوئی داؤ لگانا بھی چاہیں گے تو آپ 1 گھنٹے کا لگا لیں گے، 1 گھنٹے کا۔ تو اگر آپ نے 9 گھنٹے کی ڈیوٹی میں سے 1 گھنٹے کا داؤ فریب کر بھی لیا تو آپ نے بلا وجہ اپنا ہی نقصان کیا۔ 7 گھنٹے تو پھر بھی کرنا ہی تھا، 8 گھنٹے تو کام کرنا ہی تھا، تو چلو وہ گھنٹہ بھی صحیح کر کے اگر کام کر لیتے تو دیانتداری والا معاملہ ہو جاتا، کوئی رقم مشکوک نہ رہتی، ماحول بالکل ٹھیک ہوتا۔ اس لیے سمجھے اس بات کو، ذمہ داری کا خوب احساس کریں، خوب احساس کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں نا سفید بال آ گیا، یہ سفید بال بھی ایک منصب رکھتے ہیں، پتہ آپ کو سفید بالوں کا بھی منصب ہے۔ جب داڑھی میں سفید بال آیا نا، داڑھی میں سفید بال آیا تو آپ نے اللہ کریم سے پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا ابراہیم یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہارا وقار ہے، یہ تمہارا اعزاز ہے۔ حضرت سید ابوالبرکات شاہ صاحب مفتی اعظم پاکستان اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، تو وہ ہزاروں علماء کے، مفتیوں کے، شیوخ کے استاد تھے۔ وہ ہر سال ایک ہی تقریر کرتے تھے دستار فضیلت پر، اور اپنے طالب علموں کو کہا کرتے تھے کہ بھائی لوگ نا تم کہو نہ کہو لیکن لوگ تمہارا اٹھنا بیٹھنا دین ہی سمجھیں گے، تمہارا بولنا لوگ دین ہی سمجھیں گے، کہیں گے ہمارے مولانا کر رہے ہیں تو کوئی گنجائش ہوگی تو کہتے ہیں، یہ لوگ دین ہی سمجھیں گے۔ تو یاد رکھنا کہ ایسا نہ ہو، پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب عالم سے، صوفی سے اور درویش سے متنفر ہوتے ہیں تو کئی دفعہ دین سے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی جگہ پہنچ جاؤ کہ تمہارے بہت قریب آنے والا شخص جب پیچھے ہٹے تو مذہب سے ہی پیچھے ہٹ جائے۔ اپنی ذمہ داریوں کا خوب احساس کریں، خوب۔ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں، جس جگہ آپ موجود ہیں، وہاں آپ یہ احساس کریں